وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمین یا رب العالمین۔ آج اوریجنلی مجھے 2.5 گھنٹے چاہیے تھے پہلے حلقے میں اور 2.5 گھنٹے دوسرے حلقے میں، تاکہ میں آپ لوگوں کو کچھ قرآن کی باتیں بتاتا شیئر کرتا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ حافظہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت اس نے زبردست طریقے سے آرگنائز کیا ہوا ہے اور ساری چیزیں، لیکن اب میں ٹائم دیکھ رہا ہوں تو ٹائم میرے پاس کم پڑ رہا ہے، تو جتنا بھی ہوگا میں آج تھوڑا بہت میں نے چینج کر دیا، پہلے میں نے وہ تو میں آج ایسا کروں گا کہ ہم حلقہ کو ڈسکشن میں زیادہ لے کے آؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تفسیر کی کچھ ایسے اصول آپ لوگ کو سیکھنے پڑیں گے، بلکہ آج میں ایک دوسری بک دیکھ رہا تھا زید اکیڈمی کی، تو وہ بھی ان لوگوں نے بھی بڑا زبردست ان کا بھی ہے، وہاں سے بھی تقریباً وہی چیزیں ملیں جو میں نے ایک دوسری جگہ سے 2-3 جگہ سے آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں گا۔ تو آپ کو یہ کیوں ضروری ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ ابھی سے اپنا شروع کر لیں کہ آپ لیٹ سے کہ اگر کوئی آڈیو ویڈیو سننا چاہ رہا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا چاہ رہا ہے وہاں سے شروع کر لے، کوئی اپنا میرے پاس ایک ہوتا ہے احسن البیان، اور میں یہ آفر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے حافظہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قرآن میں آپ لوگ کو اپنا دکھا دیتا ہوں، احسن البیان کا وہ ہے اس سعودی پرنٹس کا، بہت اچھی اور مختصر تفسیر ہے، میں بہت سے سالوں سے پچھلے 20-25-30 سالوں سے وہی پڑھتا ہوں اور وہ اتھینٹک بڑا زبردست۔ اگر کسی کے پاس وہ نہ ہو، اگر آن لائن تو خیر آج کل ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو ہارڈ کاپی اس کو چاہیے ہو تو یہ میرے لیے آنر ہوگا کہ میں آپ لوگ کے لیے وہ آپ کو دلا سکوں۔ تو اگر کسی کو وہ والی کاپی چاہیے ہوگی تو وہ میں دیکھوں گا کہاں سے آپ لوگ مجھے بتائیے گا ملے گی، وہ میں آپ کو حافظہ کو کہوں گا کہ وہ آپ لوگ کو میری خواہش ہوگی کہ میں آپ لوگ کو اس لیے بھی دوں کہ آپ جب بھی پڑھیں گے تو مجھے بھی شاید ثواب مل جائے اس میں سے۔ ایک تو آپ کو اگر جلدی شروع کریں گے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں شروع کرنا ہے تراویحوں کے ساتھ، پیٹ اپ سیٹ، یہ وہ ساری تراویح، وہ سارا گھر کا نظام وہ 2-3 دن کے بعد وکٹ اڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کوپ نہیں کر سکتے ایک سپارہ ایک دن کا، تو پھر کیا ہوتا ہے ہم کوالٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے صرف عربی والا قرآن بھی پڑھنا ہو تو اس میں بھی کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، تیز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا جو بھی، یا کسی نے تفسیر ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ وہیں سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ کو حدیث بتا دیتا ہوں، کہیں سے مجھے ملے گی حدیث میں آپ کو شیئر کر دوں گا، یا آپ لوگوں کو ہوگی تو آپ لوگ شیئر کر دیجیے گا۔ قرآن آپ کو میں عجیب سی بات بتاؤں گا، آپ لوگ کو تھوڑا عجیب لگے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ عام طور مساجد میں تراویح میں قرآن ختم کیا جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو صلاۃ القیام ہوتا ہے وہ اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح خواتین، میری اپنی وائف بھی جاتی ہیں مسجد میں، میری امی بھی جاتی ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے، انہوں نے جانا ہوتا ہے، بہت سالوں سے وہ لوگ جاتے ہیں، میں نے ان کو کبھی منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ قرآن کمنٹری آف دی حدیثز، قرآن تب تک پڑھا جائے جب تک آپ اس کو آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہو۔ قرآن فیسینیٹ بھی تو کرنا چاہیے۔ فرض کیا کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کے بھی یہ سوچا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں
میں کوئی بھی پریشر میں نہیں آتا ہوں. اتنے رمضان چلے گئے یا تو ہاں ہونا چاہیے، انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. میں نہیں یہ پریشر لیتا ہوں. میں بس یہ دیکھتا ہوں میں جتنا پڑھ سکوں، لیکن میں نے پڑھنا کوالٹی کا ہے. میں پورا سپارہ نہ پڑھ سکوں، لیکن اگر میں نے 2 پیجز پڑھے ہیں اور اس میں میں نے لنگوسٹکلی پڑھا ہے، اس میں مجھے تفسیر کا پتہ ہے، اس میں اگر مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے، کیونکہ میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے کہ ایک انسان، میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھنا ہے. اچھا جی، اگر آپ تیز قرآن پڑھ رہے ہو یا آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہو، یا پھر آپ کو قرآن ختم ہوا ہے یا آپ کا 3 مہینے میں ختم ہوا ہے، رمضان میں نہیں ہوا، تو یہ مجھے بتاؤ کبھی آپ یہ سوچو کہ جلدی یا تیز یا آپ کی ریس کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ بندہ سوچتا ہے کہ کس کے ساتھ ریس لگی ہوئی ہے. اچھا، دوسرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہر حرف کے اوپر اللہ نے ہمیں 10 نیکی دینی ہے، تو ہم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹوں. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے سمجھ کے، اسی لیے تو عابد اور زاہد یہ 2 لفظ ہیں. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عالم وہ علم والا، زاہد زہد والا. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے یہ حدیثوں میں آپ لوگ، چلے میں آپ لوگ کو ہوم ورک دیتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ مجھے نکال کے دکھانا ہے کہ اللہ کے ہاں کس کی ویلیو زیادہ ہے، علم والے کی یا صرف عبادت والے کی. آپ لوگ نکال کے وہ گروپ میں شیئر کیجئے گا، تو آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اللہ کی کتاب کو ٹھہر ٹھہر کے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ایک تو قرآن کی ہی بات پہ عمل ہو گیا، دوسرا آپ اس کو اس لیے پڑھ رہے ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو میں نے سکھانا ہے، اور I have to live upon، کہ میں نے اس کے اوپر اپنی زندگی بتانی ہے. جب ہم لوگ قبر میں جائیں تو ہمیں یہ تسلی ہو کہ ہم قرآن جو سیکھا تھا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور اس کی ہم لوگ تعلیمات سے جو زندگی گزار کے آئے ہیں، جو اس میں ڈوز اور ڈونٹس ہیں، جو اس میں کہ یہ مت کرو، ہاں یہ آپ نے کرنا ہے، یہ مت کرو اور یہ کرنا ہے، وہ سارے میں نے صرف رٹے لگا کے پڑھے نہیں تھے. جیسے آپ لوگوں نے ابھی کتنی زبردست بات بتائی کہ اگر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اذکار کرتے ہو، کیا آپ، ٹھیک ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں، کوئی بھی دوسری بھی اذکار پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ آنر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے چیزیں سکھائی ہوئی ہیں. اگر میں نے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی اور اس کے بعد نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اور 3 قل میں نے پڑھ لیے ہیں، صبح شام کی جو چھوٹی چھوٹی ادعیاں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اور یہ ساری، اس میں جو فائدے ہیں باقی چیزوں میں اتنے فائدے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ سارا تعلیم میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بیسٹ آف بیسٹ چیزیں بتائی ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں جن کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. اسی لیے اب میں آپ کو، شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوگا لیکن آپ حیران ہوں گے یہ والی بات بھی سن کے، اسی لیے جو فجر کے بعد اور جو شام کی صبح اور شام العشی والابکار جو آپ کو اذکار کے ٹائم آتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتا. کتنا بڑا ذکر ہے قرآن، لیکن وہ جو آپ کے صبح شام کے اذکار ہیں وہ قرآن سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی نے بتایا. قرآن تو سب سے بڑی چیز ہے نا، لیکن اس کے اور اوقات ہیں. یا آپ نے اپنے صبح کے اذکار پڑھنی، پھر آپ قرآن بھی پڑھو، کوئی مسئلہ، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی ہیں، اور ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کنہوں نے سکھائی تھی. اللہ کے نبی کو اللہ نے خود یہ سمجھائی تھی، کیونکہ قرآن پاک کی اپنی ایک آیت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، الا وحی یوحی، ان کے اوپر وحی آتی ہے.
کیا آپ کو پتہ ہے، یہ میں بچوں کے حلقے میں بتا رہا تھا ان کو، وہی چلے میں بعد میں اگر کبھی چانس ملے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آج وہ اتنا وقت نہیں ہے، کہ وہی آپ کبھی اس کو ایکسپلور کرنا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جب انہوں نے وہ ٹوکری میں بہانا تھا، ان کا دل جا رہا تھا اپنے بچے کو انہوں نے پھینکنا ہے پانی میں، اب کیا کرے ماں بیچاری، اور نیو بورن بیبی کو جان چاہتی ہے انسان کی، ماں کا تو کلیجہ پھٹے گا، لیکن اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے وحی کر دی ان کو۔ اب بندہ پوچھے کہ ہم تو یہی سمجھتے رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی ہے، اب تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی ہو رہی ہے۔ شہد کی مکھی کو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ شہد کی اتنی سی مکھی ہے، اس کو اللہ وحی کر رہے ہیں کہ پہاڑوں پہ اپنا بسیرا کر، وہاں پہ جا کے اپنے گھر بنا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی جو ہنی مختلف قسم کا ملتا ہے شہد، پہاڑوں والا شہد ہوتا ہے، کیا کمال ہے، ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں گھنٹہ دور، تو گھنٹہ دو گھنٹے میرے خیال نا، 2 گھنٹے دور ہے نا یہ بلو ماؤنٹین، یہ گھنٹہ دور ہے، 1.5-2 گھنٹے تو دور ہے، تو وہاں سے ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے شہد لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ شہد کی کوالٹی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی وہ چھوٹی سی معصوم سی، وہ ان کی کوئین ہے کیا ہے، وہ ہٹتی نہیں ہے، اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ان کی لائف کی بیچاری کی کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 15 دن کی لائف ہوتی ہے، اور وہ ایسی ان کا اپنی کوئین کے ساتھ وہ ورک کر رہی ہوتی ہیں، ان کا جینا مرنا ہر چیز اپنی کوئین کے ساتھ ہوتا ہے، ایک پوری سائنس ہے ان کی جو جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں ہانی بیز کی۔ اچھا، یہ چیزیں جب ہم سیکھیں گے تو ہمیں کچھ پرائمری چیزیں پتہ چلیں گی، جس کو میں یہ اپنے سے کہہ رہا ہوں، جو میری اسیسمنٹ ہوگی، میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی 10 دفعہ بتایا ہوا، جو میں قرآن حدیث کی چیزیں کوٹ کرتا ہوں وہ تو حتمی باتیں ہیں، ان کے اوپر تو کوئی بات اشکال نہیں ہے، جو علماء کی باتیں ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو کوٹ کر کے دے دیتا ہوں، جو میری بات ہوتی ہے نا وہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو لو یا مت لو، میں کسی کے اوپر امپوز بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ میرا تو نالج بڑا لمیٹڈ سا ہے۔ اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ جو ایٹیکیٹس ہیں، کہ جب ہم سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہم رش نہیں کریں گے، ہم تیز وہ ختم کرنے کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ہاں اپنے آپ کو آرگنائز ضرور کریں گے، کیونکہ اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، انسان لیزی ہو جاتا ہے، پھر بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں، یہ بندہ سوچے کہ اگر وہ ایک پڑھنے والا انسان ہے تو وہ گھنٹے میں جتنا وہ سپارہ پڑھتا تھا یا جو بھی، تو یہ اپنا وہ ٹائم نہ گرائے، کوالٹی بڑھا دے۔ آئی ریپیٹ، لیٹ سے کہ اگر اس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ قرآن پاک ختم کرتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنی روٹین میں قرآن ختم کر دیں تو میرے کہنے پہ قرآن مت ختم کریں، میں یہ فتوے نہیں دے سکتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو قرآن میں جو مزہ آئے گا نا، اور جو دل لگے گا، جو آپ کی زندگی چینج ہوگی، وہ اس کو سمجھنے کے بعد ہوگی۔ وہ جو پینیٹریٹ کرتا ہے نا قرآن، اس کی کیا وجہ ہے؟ پینیٹریٹ کا مطلب جو جیسے یہ ہے اور یہ میرا دل ہے، تو یہ اس کے اندر وہ تیر کی طرح جو اندر چلا جاتا ہے، وہ مطلب پینیٹریٹ کرتا ہے، مجھے اردو نہیں آ رہی اس کی، تو وہ اندر جو وہ پینیٹریٹ کرتا ہے قرآن، وہ سمجھنے کے اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ نے بولا ہوا ہے، اسی لیے تو بیچارے احمد بن حنبل کو اتنا مارا گیا، اور ان کو کہتے تھے جیلوں میں کتنا ظلم ہوتا تھا، آج بھی دیکھیں نا کیسے ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ تو
ان کو تو اتنا مارا جاتا تھا صرف اس وجہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، ان کو کہتے تھے نہیں یہ بولو یہ مخلوق ہے، کیونکہ وہ کانسیپٹ چینج کرتے تھے، نہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر یہ تو میں نے پینیٹریٹ تو بہت کم لفظ بول دیا نا، اگر یہ جب گرتا ہے پڑھتا ہے قرآن تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر وہ خشیت پیدا نہیں ہو رہی، اور میں نے 2 سپارے پڑھ دیے ہیں، تو مجھے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ پہاڑ کے اوپر ریزہ ریزہ ہو جائے اگر اللہ کہہ رہا ہے، تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا بھائی؟ سم تھنگ رانگ ود مائی ہارٹ، کچھ مسئلہ چل رہا ہے، کوئی مال فنکشن چل رہا ہے میرے گھر، میرے ہارٹ میں، مجھے کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنا ننا منا سا دل ہے، پہاڑ اللہ کہہ رہا ہے پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت سے۔ میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی میں بدتمیزیاں شروع کر دی ہیں، چوریاں اور یہ اور وہ، اور شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے جو مرضی میں کر رہا ہوں، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو جو میں ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا یا قرآن پڑھ کے آیا تھا، اس کا اثر کیوں نہیں ہوا مجھے؟ کیا میری زبان میکینکلی پڑھ رہی تھی؟ کیا میرے وہ دل تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا؟ کویسچن فار یور سیلف۔ لیکن ایک انسان ہے، اس نے صرف ایک آیت پڑھ لی، وہ ہل کے رہ گیا، اور اس کے آنسو نکل آئے، اور وہ خرہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں جو سجدے کے مقام ہے، گر گئے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ النجم جب، اور لوگ تو آدھے نہیں، مطلب کچھ لوگ تو آلریڈی ابسینیا گئے ہوئے تھے، ہجرت کیا کہتے ہیں حبشہ چلے گئے ہوئے تھے، لوگوں نے غلطی کر کے وہ واپس آ گئے بیچارے، اس وہم میں سب لوگ سجدے میں چلے گئے، اور ایک ان میں سے ایسا بدبخت تھا، اس نے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کو شیم فیل ہو رہی تھی، اس نے مٹی اٹھائی اور مل لی اپنے گھر جا کے، اور کئی کافر و کفر پہ مرے ہیں، لیکن قرآن کے ڈر سے اتنا ڈر گئے، اور پڑھنے والے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو وہ ایسے ڈر گئے سورۃ نجم کی آیات کو زمین پہ گر پڑے۔ تو کبھی کبھی وہ تھوڑا سا پڑھنے سے جو کوالٹی، جو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم وہ کوالٹی کا پڑھیں گے، اس سے آپ کیا ملے گا؟ آپ یقین کریں، آپ کبھی ٹرائی کیجئے گا، میری باتوں پہ نہیں جائیے، اس لفاظی میں مت جائیے گا، آپ کیا کیجئے گا، اس کو ٹرائی کریے گا، آپ پہلے اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے بھی دے، یہ والا جو بھی نماز ہے یا یہ قرآن ہے، اس میں لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیتا ہے، جو لوگوں کو دیتا ہے مجھے بھی دے، پہلے تو اپنے اللہ سے مانگے، پھر جیسے اللہم اہدنی فیمن ہدیت کہہ سکتے ہیں، پھر آپ رب زدنی علما کہہ سکتے ہیں، پھر آپ جیسے جو بھی آپ کو دعا لگتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا کہہ سکتے ہیں، کچھ دعا پنجابی میں کہہ لو، آپ کو اردو میں کہہ لو، اللہ کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، آپ کو اللہ، اس میں کون سی ایسی طاقت ہے، ایسی کون سی حلاوت ہے، اس میں کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کی زندگی چینج ہو رہی ہیں؟ گورا سن رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے، کتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں، میں تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، مجھے کیوں نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا، مطلب میرے اندر کوئی چینج نہیں ہو رہی، اور میری تو نمازیں بھی سیدھی نہیں ہو رہی، اللہ سے پوچھیں۔ اور جب آپ یہ تھوڑا سا غور تفکر تدبر جو اللہ نے کہے ہوئے ہیں، جو باتیں افلا یتدبرون القرآن، اس طرح سے جب آپ اللہ کے طریقے سے جب تھوڑا سا پڑھیں گے نا، آپ کبھی ٹرائی کرنا ہے کہ آپ نے پرانے طریقے سے آپ پڑھتے رہو، اس طریقے سے کبھی پڑھ کے دیکھنا، مائنڈ بلوئنگ ایکسپیرینس، I repeat, it's a mind blowing experience.
اور جو ٹرینکولیٹی انسان میں آتی ہے، مطلب جو سبحان اللہ، جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو لیو اٹ، جو سکون اور جو اس کو مزہ آتا ہے، یا جو اس کو اطمینان ہوتا ہے اس کو، اور وہ جس ٹرینکولیٹی موڈ میں جاتا ہے وہ امیزنگ ہے. اس کو جو حلاوت آتی ہے اپنے دین سے اور اس کو اپنے قرآن سے، کیونکہ وہ جو کنیکشن ہے جو ہم لوگوں نے اوریجنلی کہا ہوا تھا اپنے رب سے، جب ہمارے رب نے ہماری روحوں کو پوچھا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے نا دین الفطرہ. کون بتائے گا دین الفطرہ کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ہمارا دین دین الفطرہ ہے. چلے مجھے بتائیں کیا مطلب ہے اس کا. اردو کا لفظ ہے. میں ویٹ کر رہا ہوں کوئی غلط جواب ہی دے دے. ضروری نہیں ہے کہ مجھے اصلی صحیح جواب چاہیے، مجھے یہ پتہ چلنا ہے کہ میری آواز آپ لوگ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. فطرت. وہ تو بول دیا نا فطرت. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ یہ دین الفطرہ ہے، ہمارا دین فطرت کے اوپر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا ہے فطرت پہ مطلب. ہاں جی، اس فریز کا کیا مطلب ہوا دین الفطرہ؟ اکثر عربوں میں تو یہ ہمیشہ عرب علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حاضر دین الفطرہ. وہ کہے گا کہ یہ ایمان لے کے آ گیا یا اس نے اچھا کام کر لیا، اس کو یہ اچھا، تو وہ کہے گا فوراً کیا اٹھے گا، الیس ہذہ دین الفطرہ، کیا یہ فطرت والا دین نہیں ہے؟ چلیں بتائیں. میں یہ چھپا کے کھا رہا ہوں، آپ لوگ یہ نہ سمجھو میں چاکلیٹ کھا رہا ہوں، کیونکہ میں ہر ایک کو منع کر رہا ہوتا ہوں شوگر منع کر. تو یہ دکھتا چاکلیٹ ہے لیکن یہ چاکلیٹ ٹائپ کی چیز ہے، اس میں شوگر نہیں، میں شوگر نہیں لیتا ہوں. آپ حیران ہو جاؤ گے. چلیں گوگل کریں، چلے آپ لوگ گوگل کریں، آپ کو انجوائے کرو گے یہ اس کا کیا مطلب ہے. چلیں آپ لوگ کو چانس دیتا ہوں. یہ فریز لفظ تو سمجھ میں آ گیا فطرت، اس کا فریز کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ لوگ کے ساتھ آپ کو ہیلپ کر کے دیتا. مطلب کہ اسلام کوئی بناوٹی دین نہیں ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ نے سیدھا اور آسان راستہ بتایا ہے ہمیں. آپ لوگ فطرت. گوگل کر سکتے ہو آپ لوگ. جی. اچھا آپ لوگ کو کوئی حدیث یاد آ رہی ہے فطرت والی؟ وہی بتا دیں کہ بچہ کس چیز جی پہ جی پیدا ہوتا ہے. فطرت انسانی جو بچہ ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بتائیں کون بات کر رہے ہیں؟ مشکل کوئسچن تو نہیں کیا تھا میں نے آپ لوگ کے لیے. چلے میں اس کو سکپ کرتا ہوں، آپ بتا دیتا ہوں تاکہ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ ہر بچہ، اسی لیے ہم لوگ انگلش میں نا کنورٹ نہیں بولتے، جو نئے مسلمان ہم کو بولتے ہیں ریورٹ والے، کہ یہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں. اصل میں وہ بچہ پیدا ہوا تھا مسلمان،
اس کے والدین نے اس کو یہودی بنا لیا یا نصرانی بنا لیا، تو یا مجوسی کوئی بھی اس نے، تو وہ بناتے ہیں اس کے ماں باپ۔ وہ دین جو فطرت کا دین تھا، مطلب فطرت کیا چیز ہے کہ ایک انسان نے پانی پینا ہے یا اس نے باتھ روم جانا ہے، یا اس کو جو ہماری انسٹنکٹ میں جو ہم میں قابل قبول ہوتی ہے، جو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، جو ہم فوراً کیچ کر لیتے ہیں۔ اس کی میں دوسری مثال آپ کو ایسے بتاتا ہوں، جو ہمارے اللہ تعالیٰ کروڑوں جنتوں میں رکھی، ہم لوگوں نے بہت ان سے سیکھا، ڈاکٹر اسرار صاحب سے۔ وہ ایک چیز بتاتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ایسے سمجھیں کہ ایک، وہ فطرت کے بارے میں نہیں، وہ کسی اور جگہ پہ یہ مثال یوز کرتے ہیں، میں آپ کو لنک کر رہا ہوں، کہ ایک پیٹرول ہے اور ایک آگ ہے، وہ نور، اور وہ یہ اس چیز کا کرتے تھے، نور علی نور کی جو آیت ہے نا، وہ اس کی یہ اس میں دیتے تھے مثال۔ تو وہ جو ایک دل ہے اور اس میں نور ہے، اور نور وہ والی آیت، اس میں کہتے تھے نور علی نور، وہ سمجھاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ایک پٹرول ہے، ایک پانی ہے، اور ایک آپ اس کے قریب کوئی شعلہ لے کے جاتے ہو، پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن پیٹرول رکھا ہوا ہے، اور اس کے قریب آپ یوں دور سے کوئی شعلہ لے کے جاتے ہو، فلیم، تو وہ دور سے ہی پکڑ لیتا ہے، ابھی تھوڑا سا ڈسٹینس میں ہوتا ہے، ایسے اچھل کے پکڑ لیتا ہے۔ جو فطرت انسانی میں جو سچا، جو ٹھیک، جس کو جو کرپٹ دل نہیں ہوتا، تو وہ جب اس کو ہدایت آتی ہے اوپر سے، جو نوری یہ ہدایت ہے قرآن، تو یہ والا علم اس کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو مسلمان ہو جاتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، تو ان کے اندر وہ چیز کی ایکسیپٹنس آسانی ہو جاتی ہے، اور ان کو سکون فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میرا ایک کلیگ تھا، انگلینڈ کا تھا، وہ ابھی تو جہاں پہ میں رہتا ہوں ادھر ہی، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ اس کا بچپن سعودی میں گزرا ہوا تھا، تو کہتا تھا کہ میں کتنے سال صبح جب فجر کی اذانیں ہوتی تھی تب سوتا تھا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا وہ اذان سے مجھے سکون آتا تھا۔ کہتا لیکن میں یہ بتاتا نہیں تھا کسی کو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی یا جو بھی، تو وہ ہم اکٹھے کام کرتے تھے، تو رات کے ٹائم وہ اس نے بھائی قرآن لگا دینا، تو میں نے جان بوجھ کے چینل چینج کرنا شروع میں سمجھتا تھا یہ جان بوجھ کے مجھے ٹاؤنٹ کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے تو یہ کیوں چینج کرتا ہے؟ کہتا میں جان بوجھ کے لگاتا ہوں۔ تو کئی لوگوں کو یہ جو دین و فطرہ ہے، یہ جو فطرت والی جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک انسان کو سلیم القلب، ایک ٹرمنالوجی دے رہا ہوں میں آپ کو قرآن کی، آپ یہ کچھ چیزیں سنبھال کے رکھیے گا، اس کو گوگل کریں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ سلیم القلب ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ دل کے بہت سے، یہ تو اردو کے لفظ ہیں، سلیم القلب، جس کا اتنا کرپٹ نہیں ہوا ہوتا دل۔ اور اس کے پیرالل آپ چلیں، میرے پاس یہی مثال آ رہی ہے، وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نشان لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے گناہوں پہ گناہ کرتے کرتے وہ سارا کھول چڑھ جاتا ہے، پھر ہدایت اس کے اندر پینیٹریٹ ہی نہیں کرتی۔ تو ہمیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے جو کمٹ کیا ہوا ہے قرآن کی، ہم لوگوں نے، لیکن یہ میں نے آپ کو جو یہ چیزیں میں نے نہیں سوچی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بولوں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے، یہ اللہ نے آپ تک یہ چیزیں پہنچانی تھی۔ مجھے وائف کل تک بھی، ابھی تک بھی ڈانٹ رہی تھی کہ آپ نے پھر نہیں کچھ پڑھا، میں اندر آیا ہوں، گھر میں آیا ہوں، کچھ پڑھا ہے؟ تو میں سمجھ رہی تھی کہ پڑھا ہوگا، تو میں نے کہا میں بہت بزی رہا کام پہ، نہیں پڑھ سکا، بلکہ یہ ٹیبلٹ بھی ابھی کھولی گھر آ کے، میں پورا دن نہیں کھول سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے دین کو، ہم جیسے جو ایسے انسان ہیں جن میں بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے اوپر تو نہیں اللہ نے چھوڑا ہوا، اللہ نے اپنا یہ دین خود ہی
کچھ نہ کچھ. لیکن یہ ساری جو میں نے, آپ یقین کریں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ آف مائی نالج, مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, لیکن یہ جو چیزیں میں نے آپ کو شیئر کی ہوں گی, ان میں ایک چیز بھی حلقہ شروع ہونے سے پہلے میں نے کچھ نہیں سوچی تھی کہ یہ والی بھی چیزیں میں نے آپ سے, میں نے جو چیزیں شیئر کرنی تھی وہ یہاں پہ ہیں, وہ تو ابھی میں نے کھولی بھی. مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ یہ جتنی آپ کو چیزیں ملی ہیں یہ اللہ آپ کو پہنچا رہا ہے. موسٹ آف مائی حلقاز یہ اسپونٹینیس چل رہا ہوتا ہے اللہ سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ الفاظ میرے منہ میں ڈال دینے ہیں اور وہ آپ کے کانوں میں پہنچ جانے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یہ حجت بن جاتی ہیں. اچھا, میں آپ لوگ کے نا 1-2 منٹ لیتا ہوں جب تک یہ میں کھول دیتا ہوں. کہاں سے, تو آپ لوگ یہ مجھے سب سے پہلے بتائیے, یہ جو تمہیدی چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں, ڈو یو تھنک اس کا آپ کو کوئی بوسٹ ملے گا, کوئی اس کا فائدہ ہونا چاہیے آپ لوگ کو, یا اگر میں نے کوئی چیز مس کی ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سی چیز, تاکہ ہم لوگ جب پڑھیں کچھ. آج تو میں آپ کو کوئی ابتدائی چیزیں بتاؤں گا, پھر میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایکسٹرا حلقہ بھی کرنا پڑے تو میں آپ کو ایک دفعہ پورا قرآن کی سیر کروا دوں گا. لیکن آپ کے پاس ہے مائک, ابھی آپ 2 منٹ آپ لوگ لیں کہ ہمیں اس چیز کو ڈسکس کریں کہ کیا میں نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے, یا آپ لوگ کو یہ ان چیزوں سے آپ کو بوسٹ ملنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے. دیکھیں آپ لوگ کو پہلے میں وزٹ کرواتا ہوں. آج یہ جو میری, اگر آپ میرا فون دیکھیں گے نا, یا یہ میری ٹیبلٹ دیکھیں گے, اس میں نے کیا چیزیں, اب آپ کو سب سے پہلے اپنے فون کو انسان دیکھتا ہے کہ اس نے فون میں کیا ایپس رکھی ہوئی ہیں. آپ یقین کریں گے, آپ میں اپنا فون دکھاؤں گا نا تو اس میں ساری کوئی اسٹڈی مٹیریل ہوں گی, یا جو ساری یہ ساری میری یہ جو یہ ہے, اس میں یہ ساری جو آپ دیکھیں یہ ہے میری ساری بکس ہیں. اور مطلب ایک انسان نے اپنے پاس کیا رکھنا ہے. اچھا, یہ والی سلائڈ تو بہت ہی پیاری ہے, یہ آپ کو میں کبھی دے دوں گا. یہ دیکھیں ایک ہی پیج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, تو یہ بڑا زبردست ہے, اس کے فونٹس بھی اچھے ہیں. اینی وے, بہرحال یہ میری ساری بکس ہیں. بعد میں وہ بھی کر لیتا ہوں, اس میں ڈیلیٹ بھی کرنی پڑتی ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ والی جو ہے یہ وہ ان کی ہے ریزلٹ لیٹر, وہ جو فاضل السامرائی کی چوز ورژن تنگ کر رہا ہے, اور بھائی معاف کر دے. اور آپ لوگوں نے اپنے فون میں کیا رکھا ہوا ہے تو یہ میٹر کرتا ہے. یہ لکھو لیتے ہیں, یہ بڑے ان کے زبردست ہیں. ان میں سے میں آپ لوگ کو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ علماء سے, پراپر علماء سے علم نہیں سیکھتے تو پھر نہ تو ہماری عربی اتنی اچھی ہوتی ہے. تو یہ اکثر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس وجہ سے کہ وہ 1400 سال جو بڑے اسکالرس تھے, جو بڑے لوگ تھے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس چیز پہ لگائی, تو وہ پراپر جب تعلیم لے کے نہیں آتے ہیں تو پھر وہ دھکے کھاتے ہیں. وہ ہر کوئی اپنی طرف سے تفسیر اور یہ اور وہ, اور تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تفسیر ہوتی ہے, اور ایک کچھ ٹرمنالوجی میں آج نہیں بتاؤں گا, کل اگلی دفعہ بتاؤں گا. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز سیکھنی کیوں ضروری ہے.
جو فاؤنڈیشن ہے، تاکہ یہ جو دھکے آپ کو اگر یوٹیوب میں لوگوں کو آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہو نا تو وہ اس کی یہ تعبیر نکال رہا ہے اور اس کی یہ تفسیر نکال رہا ہے، تعبیر کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تو اس کی کلاسیفیکیشن آلریڈی ہوئی ہے. جس نے پراپر نالج لیا ہو تو پھر اس کو یہ مسائل نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ what is the تفسیر اور فاؤنڈیشن آف تفسیر، اور یہ میں آپ کو میتھولوجی جو ان کی موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. اچھا، سب سے پہلے یہ جو میں نے پنک ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ پنک کے اوپر نظر رکھنی ہے، نہیں تو بہت لمبا ہو جائے گا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر کا مطلب کیا ہے. آسان ترین اس کا مطلب یہ ہے کہ فسرہ سے یہ جو ہے، تو فسرہ کس کو کہتے ہیں کہ کلیریفائی کرنا اور کسی چیز کو ایکسپلین کرنا. اچھا، it takes from the root word of فسرہ which means making clear and uncovering، کسی چیز کو کھولنا، uncover کرنا اور اس کو زیادہ کلیئر کر کے بات بتانا. making clear of disclosing something that was covered، تو پہلے تو کور تھی تو اس کو نکھارا ہے. تو دوسرا اس کا جو مطلب ہے اسفرا، جو صبح کے وقت کی جو گلوئنگ لائٹ ہوتی ہے اس کو، تو یہ میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، یا آپ لوگ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر میں آپ لوگ کو جب بھی ہم لوگ یہ تھورلی پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو دوسری چیزیں بھی بتا دوں، اس لیے آج تمہیدی چیزیں صرف آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. دی برانچ، اس میں کہہ رہے ہیں کہ تفسیر اسلامک ٹرمنالوجی میں کیا ہے. دی برانچ آف نالج تھرو وچ دی بک آف اللہ از انڈرسٹوڈ، اٹس میننگ اور ایکسپلین، رولنگ اور ڈرائیوڈ، لیسنس آر لرنڈ. جو چیز ہم لوگ اللہ کی کتاب سے جو اس کی جو میننگز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اس میں سے جو احکامات نکالے جاتے ہیں، اس میں سے جو سبق سیکھے جاتے ہیں. اچھا، اسی سے ایک دوسرا لفظ ہے، اس کو ضرور سمجھ لینا آپ نے. ایک ہے تفسیر، ایک ہے تأویل. تأویل، اچھا چلیے یہیں سے پڑھ دیتے ہیں. Another name of the tafsir is ta'wil interpretation, which is taken from the root word of awwala, which means reviewing of revising. awwala ہے اس کا root word میں basically. اچھا، اور حدیث میں بھی یہ چیز آتی ہے. This word ta'wil appears in the hadith in which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said concerning Ibn Abbas radiallahu anhu offering supplication for him, for Allah enable him to understand issue of the religion and teach him ta'wil. اب یہ اتنے بڑے لوگ، آج ہم ان کے اوپر آپ لوگ کو ہم چونی جتنے لوگ ہیں اور ہم لوگ کن کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا مانگی ہو، جن صحابی کے لیے، اور وہ ایسے صحابی تھے جو مفسر قرآن، وہ تعویل، اللہ کے نبی ان کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو تعویل سکھا. اچھا، اور وہ کون سے، وہ جو صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ مجھے بتاؤ گے. آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، کس کو یاد ہے جو ایک آیت ہے قرآن پاک میں کہ احبار و رہبان، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب آیت آئی تو ایک جو پہلے یہودی تھے تو وہ مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جو بڑے ہمارے رہنما تھے، جو مولوی تھے، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، قرآن میں تو ایسی بات آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کوئی چیز حلال کہتے تھے تو تم مان لیتے تھے حلال، اور جب وہ حرام کہتے تھے تو مان لیتے تھے حرام. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہی تو ہے الہ بنانا. تو
مطلب یہ تھا کہ دلیل کے بغیر ہم ایسے تھوڑی ہے کہ آج تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا بیچ رہے ہیں لوگ، ہر چیز بغیر دلیل، ہر چیز بغیر اتھینٹک چیز سے. تب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اخبار کا کیا مطلب ہے، کس کو یاد ہے؟ یہود علماء کو کہتے ہیں نا کہ وہ انک سے ایک لکھتے سیکنڈ تھے. ٹھہریے گا آپ نے سب سے آخر میں جواب دینا ہوتا ہے. چلیں کس کو یاد ہے؟ اور آدھا تو جواب بتا بھی دیا ہے حافظہ نے. چلیں حافظہ بتائیں آپ. ابھی یاد رکھنا ہے، میں پھر تھوڑے عرصے کے بعد پوچھ لوں گا. آپ نے بتایا تھا کہ یہودی علماء کو نا احبار اس وجہ سے کہا گیا ہے، علماء کا ورڈ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ لکھتے تھے، انک ان کے ہاتھوں میں نا بڑی زیادہ لگی ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ لکھتے تھے اور نا لکھنا نہیں کرتے تھے. ہاں بالکل صحیح بتایا آپ نے. حبر کہتے ہیں انک کو، انک جو سیاہی ہوتی ہے اس کو حبر کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے، بلکہ میں بھی بچپن میں مجھے شوق تھا وہ خطاطی کرنے کا، تو وہ ایک وہ کانی کہتے ہیں اس کو، کانی کے پین ہوتا ہے وہ کیا قلم نہیں، وہ کیا پنجابی میں کانی کہتے تھے شاید، مجھے نہیں پتا. بارہ میری امی کہتی تھی شاید کانی کی وہ لکڑی ہے کیسے، وہ بیسکلی ایک لکڑی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس کو خطاطی میں یوز کیا جاتا تھا. اور تو وہ آپ اس میں ڈبو کے انک کے اوپر تو وہ اس سے لکھا جاتا تھا. تو پرانے زمانے میں بھی پرانے زمانے میں تو ہوتا ہی یہی تھا. تو وہ جب آپ یوز کرتے تھے وہ قلم، میں نے اپنے بچپن میں، کیونکہ مجھے تو بہت شوق تھا خطاطی کرنے کا، تو میرے بھی انگلیاں یہ والی دو انگلیاں ہیں یہ ہمیشہ زیادہ تر سیاہ رہتی تھیں. تو وہ اتنا پڑھتے پڑھاتے تھے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنے، دوسرا یہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں جو اصل میں انک کسی کتاب کے اوپر لکھی جاتی تھی تو وہ ایسے تھوڑی تھے، یا آج کے لیزر پرنٹر تھوڑی ہوتے تھے. تو وہ لکھائی جو ہوتی تھی تو وہ ان کو جب صفوں کو ایسے الٹ پلٹ کر کے تب بھی انک آپ کے ہاتھ میں آ جایا کرتی تھی، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا. تو یہ جو ہمارے صحابی ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں اچھا ابن عباس نے کہا ہے نا، سبحان اللہ. ابن عباس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا بڑا وہ یہاں جو حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو حریرہ، اسی لیے تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کو یہ بہت چبھتے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کتنے بڑے اسکالر تھے. تو ان کو تعویل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی تہ میں اپنی بھی اس کی سمجھ بوجھ شامل ہو. اچھا، اب یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ ہم نے یہ والی سلائیڈ میں سے دیکھ لینی ہے. بعد میں آپ اس کو بے شک اسنیپ شاٹ لے لیے گا، اس کو جو بھی ہے آپ مجھے کہیں گے تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. ہم لوگوں نے جو تفسیر لینی ہوتی ہے، کیا ہر ایک نے اپنی عقل لڑانی ہے، یا کوئی ہمیں ہائرارکی پتہ ہے، کوئی ہمیں پرائرٹائز کیا ہوا ہے سسٹم نے، علماء نے، صحابہ نے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ سیکوینس آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ مختلف، میں دوسری بھی اردو میں آپ کو دکھاؤں گا، تقریباً گیو اینڈ ٹیک کر کے ایسے ہی آپ کو سیکوینس ملے گا. کہ سب سے پہلے جو قرآن خود اپنی تفسیر بتا رہا ہے، جیسے القارعہ، اب ہر کوئی منہ اٹھا کے نہ آ جائے کہ القارعہ کا مطلب یہ ہے اور یہ ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے وما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا پتا قارعہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے. اسی طرح کئی احکامات ایسے ہیں کہ اس کا ایک حصے میں آپ کو حکم ملتا ہے، آیت آتی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن قرآن اس کو بعد میں کرتا ہے. اگر قرآن کے اپنے اندر اس کی وضاحت ہو تو پھر ہم دوسرے سٹیپ پہ نہیں جائیں گے. ہاں، اس کی سپورٹنگ ایویڈنس کے لیے اگر ہمیں دوسرے یا تیسرے سٹیپ پہ بھی جانا ہے پھر کوئی اشکال نہیں ہے. سب سے پہلا اصول، قرآن کی جو تفسیر ہے ہر کوئی اپنا ذہن وہ نہ لگاتا پھرے. اس لیے سب سے سینسٹیو چیز ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لنگوسٹکلی قرآن بھی جو پڑھایا جاتا ہے، یہ جو جتنے بھی علوم ہیں
وہ میچ کرنے چاہیے ان سیکوینس کے ساتھ، وہ کنٹراڈکٹ نہیں کرنے چاہیے. تو اس کے بعد میں آپ کو یہ جتنی باتیں کہہ رہا ہوں میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ دوسری جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ سنت سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کون سی وضاحت ہمیں کوئی ایسی قرآن کی ملتی ہے، تو پھر ہم سیکنڈ درجے پہ جو چیز لیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. پھر تیسری چیز جو ہمیں ملے گی وہ ہم لوگ کو صحابہ سے ملے گی کہ اگر ہم نے اس میں سے مزید تفصیل نکالنی ہے تو اصحاب رسول نے کیسے سمجھا تھا. اس کی وجہ پہلے ہی سے بارے میں آپ کو ملتی ہے کہ یہ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہوتے تھے صحابہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل رکھ دیا کہ اب ان کا ایمان، اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو یہ کسوٹی ہے، یہ ہے میرے صحابہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان جیسا ایمان ہوگا، ان جیسی کمپریہنشن ہوگی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ان کو سمجھ آ چکی ہے، ان کو قرآن کی توحید کی ان کو سمجھ لگ گئی ہے. آپ کو نہیں آ رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے. تو آپ کو تیسرا جو ہے وہ صحابہ سے ہم لوگ لے سکتے ہیں، لیکن فرض کیا اگر قرآن سے مل رہی ہے تو پھر ہم صحابہ تک نہیں آئیں گے. سنت سے مل گئی پھر صحابہ تک نہیں آئیں گے. اگر اسی چیز کو مزید مضبوط کرنا ہے پھر صحابہ سے ہم لے لیں گے. تو یہ تیسرے نمبر پہ ہے. چوتھی ہے کہ اگر ایک انسان کی عربی لینگویج، گرامر، نحو اور اچھا جو ہم لوگ ایک انسان کو عربی زبان ہی نہیں ہے، یعنی کہ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں ہماری کیا اوقات ہے، ہم لوگ بھی قرآن کے مفسر بن رہے ہیں. جو عرب ہے اس کو عربی کی اتنے اشکال نہیں پتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سیم ورڈ وہ 10 جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. انگلش میں بھی ایسے ہوتے ہیں کئی الفاظ. تو ہم لوگ عربی کی ایک انسان کو کہاوتوں کا بھی پتہ ہے. میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ایک بدو نے انہوں نے امام صاحب کو بول دیا، تو وہ پڑھا رہے تھے قرآن پاک، تو انہوں نے ایسی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا کلام تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ جو ہاتھ کاٹنے والی آیت تھی اس کے بعد وہ مغفرت کا ذکر کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ایسے یہ ہماری زبان ہے، کیونکہ عربی جو قرآن جو نازل ہوا ہے وہ عربی اور بدو لینگویج میں نازل، ان کے بیڈوین. اسی لیے تو دیہاتی لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے قریش مکہ. وہ تو ڈاؤن ٹاؤن تھا بھائی، وہاں پہ تو سارے لوگ آتے تھے، مکس ملٹی کلچر ہو گیا تھا. جیسے بڑے شہروں میں نیو یارک ہے، سڈنی ہے، لندن ہے، یہاں پہ تو کرپٹ ہو جاتی ہیں سب کے، وہاں پہ تو اپنا ایک نیا لائف سٹائل بن جاتا ہے. جیسے پاکستان میں بھی بڑے شہروں میں ایک اپنی لینگویج بن جاتی ہے، کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام، وہاں پہ آپ لوگ کو اپنا ہی ایکسنٹ ملتا ہے ہر بڑے وہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن میں. لیکن جو ہی وہ لوگ اپنے اپنے شہروں میں جاتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ صرف ایکسنٹ سے لوگ ڈیفائن کر لیتے ہیں یہ بندہ اسلام آباد کا ہے یا کراچی کا ہے، گویا کہ وہ اوریجنلی کسی اور جگہ کا بھی ہو، کیونکہ وہ اس کا جو انفلوئنس ہوتا ہے لینگویج کا وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا، اگر انسان کو پورے محاوروں، صرف عربی زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک لفظ 5 جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، پھر ایک لفظ، کیا آپ لوگوں نے کئی حدیثیں ایسی نہیں سنی ہیں کہ قریش مکہ عرب نہیں تھے؟ کیا صحابہ عرب نہیں تھے؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ باقاعدہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک صحابی نے ان کو جب یہ جو صبح کی روشنی کا مسئلہ پڑ گیا تو انہوں نے باقاعدہ خیط وہ تھا خیط کا لفظ، انہوں نے کہا خیط کا مطلب ہوتا ہے دھاگا. انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے دھاگا رکھ دینا اور ایسے میچ کرنا کہ ابھی صبح کی روشنی میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. انہوں نے قرآن ایسے سمجھ لیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو وہ جو ہرائزن کے اوپر جو لائن ہوتی ہے، جو روشنی کی خط، اس کو خط کہا جاتا ہے. جیسے آپ عرب کنٹریز میں آج چلے جاؤ، اسی خط کا آج آپ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ ہے خط کو کیا
خط کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاکستانی یوز کرتے ہیں، ہم لوگ یوز کرتے ہیں عرب. ہاں خط آپ کو پتہ ہے کس چیز، آپ کو حیران ہو جائیں گے کس چیز، کسی کو پتہ ہے خط کس کو کہتے ہیں؟ وہ عرب آپ کو دوست ہوگا وہ کہتے ہیں یلا خود الخط. یہ بھی نکالتے ہیں جو خط ہائی وے کو بولتے ہیں وہ لوگ خط، کہتے ہیں یار چلو ہائی وے پکڑو نکلو باہر بر میں جائیں گے. تو وہ یہاں پہ اب ایک انسان اب پاکستان میں ہے یا انڈونیشیا میں ہے، وہ اگر کہے گا یلا خود الخط، اب وہ اس نے کوئی اور خط اٹھانا ہے، اس کو کیا پتہ کہ عربی لینگویج میں یہ والا خط بھی ڈائلاگز اور گرامر اور عرب اس کو کس محاورے میں کہاں کہاں میں استعمال کر رہا ہے. تو اگر کسی عرب اسکالر میں اس کی تشریح کی ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے. جیسے نعمان علی خان کو میں بہت ریگارڈ دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں، لیکن اگر شیخ ابو بکر زعود ہیں یا پھر وہ جو میں اوریجنلی جن سے سیکھتا ہوں فاضل السامرائی، کیونکہ وہ بھی تو انہیں سے سیکھتے تھے نا نعمان علی خان. تو اچھا علم البیان یہ ایسی سمجھنی ہے یہ والی باتیں کہ یہ زیادہ آپ اس کے اندر ڈائیو ان کریں گے تو پھر زیادہ کھلیں گی. لیکن آپ کو اس کو یہی بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ جس کو ہم لوگ علم البیان کہیں گے یا اصول فقہ آگے آ رہا ہے دی پرنسپل فار اسلامک جو دیکھیں اصول فقہ اور پھر قرات آپ لوگ کو پتہ ہے جو یہاں پہ جو حافظہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہوگا کہ جو ریسائٹیشن کی جو قرات کی جیسے پہلی صورت میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چلے ہمیں یہ حافظہ کو ہم پوچھ لیتے ہیں. حافظہ میرا بیٹا سورۃ فاتحہ میں کہاں پہ دو مختلف قسم کی وہ قرات کا جو بتائیں ہمیں، بلکہ ہمیں وہ ریسائٹ کر کے بتائیں جو دو قرات ہیں اس آیت کی. مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین کی بات کریں. بتائیں اس کا کیا، آپ اس کو ایلیبریٹ کریں، یہ تو آپ کا ایریا ہے، آپ ہمیں زیادہ اچھا بتائیں گے. نہیں میں نہیں بتا سکتی، آپ ایکسپلین کر دیں. اچھا آپ دونوں آرام سے دونوں آیتیں پڑھ کے بتائیں ہمیں اچھی قرات کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا فرق ہے. عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ کتنا فرق ہے. آپ پڑھ کے بتائیے گا پلیز. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. اچھا یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے اور کوئی مجھے ان میں سے پک کر کے بتائے کہ کیا فرق تھا دونوں میں. یہاں پہ حافظہ نے کیا فرق ڈالا تھا. آپ 3 دفعہ آرام آرام سے پڑھیے گا. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. چلیں اب اتنا آسان کر دیا ہے. مالک یوم الدین بولا تھا، مالک مالک اور ملک تو چلیں آپ کی آنٹی نے بتا دیا ہے. تو ملک اور مالک ظاہری بات ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور مالک آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ان کا مطلب ایک ہی نکل آتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ دونوں مختلف مطلب ہیں. اب کہیں ایسے قرات میں جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے جیسے اچھا چلیں میں دوسرا کویسچن کرتا ہوں. یہ جو بھی حافظہ کے علاوہ یہاں پہ جو بھی حافظہ میری بیٹی ہے تو وہ پارٹیسپیٹ کر کے بتائیے گا. آپ کو پتہ ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سکھاتے ہو لوگوں کو قرات سکھاتے ہو یا تجوید سکھاتے ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں بازر بے تیزر تے، نہیں ایسے نہیں کہو، بازر بی تازر تی، جیم سے جی. ہم پاکستانی لوگ جے تے ایسے بول رہے ہوتے ہیں. یہی بات ہے نا. کہاں پہ ایک قرات آتی ہے جہاں پہ دوسری طرف بھی جاتا ہے؟ ایک ایسی قرات ہے جو آج تک بولی جاتی ہے جو
زیر کی ای کی آواز نہیں، وہ اے کی آواز ہی نکلتی ہے. بڑی مشہور آیت ہے. چلیں حافظہ آپ ہی جواب دے دوں، کسی نے بات نہیں کرنی. چلیں بتائیں آپ. اس والے گروپ میں نہیں ہے آئی تھنک، ہاں وہ دونوں ہی نہیں ہے، لیکن آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے عبس وتولی اور عبس وتولی. نہیں وہ تو قرأت ہی علیحدہ ہے نا، حفظ کی بات کر رہا ہوں. اس میں بھی تو ایک لفظ ایسا ہے، رازر ری نہیں پڑھا جاتا اور رازر رے پڑھا جاتا ہے. جس کو نوح علیہ السلام کی جب کشتی، کیا لفظ ہے وہ بولے؟ مجرے، ہاں جی نارملی بھی یوز کر آپ نے سکتے ہیں. کبھی یہ نوٹس نہیں کیا کہ وہ مجریحا نہیں پڑھتے ہیں جبکہ ہے تو وہ زیر ہی. وہ مجریحا آپ نے ابھی حفظ کیا ہوا، کیسے مجریحا پڑھ رہی ہو آپ؟ وہ پورے قرآن میں صرف یہ حفظ میں ایک ہی جگہ پہ مقام ہے، وہ اس لیے کہ چلیں میں آگے بات بڑھاتا ہوں کہ یہ جو قرأت کے انداز ہیں، یہ نمبر 7 آپ نے دیکھ لیا. اور ہاں اسباب النزول، کہ بھائی وہ کون سے سرکمسٹینسز تھے کہ وہ جو چیز آیت نازل ہوئی تھی، ہمیں اس کے سیاق و سباق کو جب دیکھیں گے تو اس کی زیادہ وضاحت ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں صرف ہم وہ دیکھیں گے. یہ نمبر 8 پہ آ رہی ہے تو پہلے اگر جواب مل رہے ہیں تو پھر نمبر 8 سے ہمیں جواب نہیں اٹھانا. ہاں اگر نمبر 8 سے اسباب النزول ہمیں مل رہا ہے تو پھر ہم وہ سپورٹنگ ایویڈنس جو پہلے بھی قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ گئی تھی، حدیث میں بھی آ گئی تھی، تو پھر ہم بعد والی بھی نمبر 8 والی بھی جو چیز ہے وہ بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں. اور نمبر 9 ہے جب یہ کیا لکھا ہوا ہے، that which abrogate that which is. اچھا نسخ والمنسوخ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی قرآن پاک کی آئے تھے اور کتنی اللہ کی حکمت تھی کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں اندازہ لگایا کہ یہ بعد جو صحیفے بعد میں، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اوپر جب قرآن اتر رہا تھا، ان کی زندگی میں لوگوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے کوئی چمڑوں کے اوپر جو یا کوئی لکڑی کے اوپر یا کسی طرح مختلف جگہ پہ تو لوگوں نے رکھا ہوا تھا. تو پورے کا پورا کیوں نہیں کمپائل ہو گیا تھا تبھی؟ آپ کو ابھی جواب دینا پڑے گا. چلے میں یہ ساری چیزیں ایسی ہی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے ڈسکشن نہیں کی. میں بار بار آپ کو ڈسکشن والی طرف لے کے آ رہا ہوں لیکن آپ لوگ آ ہی نہیں رہے ہو. بتائیں پلیز اوپن یور مائکس اینڈ لیٹ می نو کہ آپ لوگ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے، یا بور چل رہے ہو تو بند ہی کر دیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. گڈنس کیا کیا ہے. دیکھو میں ایک ڈائلاگ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سمجھ آئی یا پہلے بھی چلی گئی، تو وہ پہلے ہی کہنا شروع ہو گئی میری تو پہلے بھی چلی گئی، میری تو پہلے بھی چلی گئی. اب جب تک آپ مجھے جواب نہیں دو گے نا تو تب تک میں نے آپ لوگ کو کیا پوچھا ہے، چلے یہی مجھے بتا دو میں نے آپ کو پوچھا کیا ہے. نہیں میرا کوشچن ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے مجرے، ہم کیوں پڑھتے ہیں ایسا؟ کہ انہوں نے انہوں نے جیسے ایک امام، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک امام دوسرے کی قبر پہ گئے تو انہوں نے ان کی رسپیکٹ میں ان طریقے سے نماز پڑھی جو ان کا اپنا فقہ نہیں تھا. تو لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے تو ہمیں پوری زندگی ایسی نماز کا طریقہ بتایا تھا، آپ نے تو اس طرح پڑھی. انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آئی، وہ جو قبر والے صاحب تھے تو میں نے ان کے طریقے سے پڑھی. تو جو یہ جو مجریحہ پڑھتے ہیں تو وہ انہوں نے بیسکلی وہ والی جو قرأت تھی وہ بھی شامل کر لی کہ یہ بھی
تو یہ اس نقطے کو واضح بتا. میں نے کیا کوشچن کیا تھا آپ لوگوں نے جس کا جواب نہیں دیا؟ مجھے کوشچن بھول گئے, مجھے کوشچن ہی یاد کروا دیں. تانے شروع ہو گئے آپ کی آنٹی کے, وہ کہہ رہی ہے تانوں اپی نہیں کچھ چھند, بس پورا دن مجھے یہ تانے مل رہے ہوتے ہیں, آپ نے سبق نہیں پڑھا تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, کچھ چوانی کا بھی نہیں آتا, یہ تانے مل رہے ہوتے ہیں مجھے. کیا کریں, چلے بتائیں جلدی سے. Too much. آپ نے کوشچن کیا تھا کہ قرآن سارا ایک ساتھ کیوں نہیں آیا تھا, سب نے الگ الگ کیوں لکھ کر رکھا تو تھا, بتا ہی الگ نہیں الگ رہا دامن کوئی سے. مجھے, غلط بات ہی بتا دو. یہ مشکل کوشچن ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو رہے تھے, تقریباً کہتے ہیں کہ 9 days پہلے تک قرآن کی آخری آیت اتری ہے, تو اب کیسے لکھا جائے, کمپائل کیسے کیا جائے؟ کہ ایک چیز آن گوئنگ حاضر ہو رہی ہے تو کتابی شکل تو نہیں بن سکتی. اچھا, کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری کی پوری صورتیں ایسے نہیں اتری تھیں؟ کوئی آیت یہاں سے اتر رہی تھی, کوئی آیت جیسے آپ ہم قرآن جیسے پڑھتے ہیں تو اترا تو اقرا بس میں ربک الذی خلق سے تھا, لیکن ہم لوگ سورۃ فاتحہ سے اور سورۃ بقرہ سے, وہ پتہ نہیں 96 نمبر کی, وہ اب وہ بھی پوری نہیں ہے, اس کا بھی کچھ حصہ کچھ آیتیں اتری تھیں اس کے بعد. تو یہ ساری کمپائل کیسے ہوئی تھی ان کی؟ یہ والی آیت ادھر جائے گی, یہ والی آیت ادھر جائے گی, یہ پہلے آئے گی سورت, یہ بعد میں آئے گی, یہ ساری ترتیب کس نے کر کے دی تھی ہمیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ آپ لوگوں نے کبھی یہ چیزیں سوچی ہیں؟ چلے یہ بتا دیں, یہ اور یہ تو خدا کا واسطہ, یہ سوال تو بتا دیں. نہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, نہیں آپ ٹھہر جاؤ, آپ ٹھہر جاؤ. السلام نے کہ یہ ادھر جائے گا, یہ ادھر جائے گا. کیا وہ صحابہ یہ قرآن اس لیے تھوڑا تھوڑا اترا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر سکیں اور حفظ کر سکیں, اور پھر اس طرح پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, انہوں نے حفظ کیا, پھر انہوں نے اپنے حافظے کے ساتھ پھر یہ بنایا قرآن کو, یہ ساری آیتیں جوڑی اور یہ بنایا. اچھا آپ کھول کیجیے گا. اچھا آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ ترتیب کہاں سے آئی ہے قرآن کی؟ کیونکہ ترتیب نزولی ڈیفرنٹ ہے, اور جس ترتیب سے ہمیں آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو وہ ڈیفرنٹ ہے. مجھے یہ بتاؤ, یہ کویسچن آپ لوگ کے دماغ میں کبھی آئے ہیں یا نہیں آئے؟ صرف یہ بتا دو. نہیں جی یہ کوسچن کبھی ریز نہیں ہوا مائنڈ میں. لیکن آپ کو پتا تو تھا نا ایسی چیز ایسے ہی ہے, کہ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی غار حرا میں اتری تھی, لیکن قرآن تو ڈیفرنٹ ترتیب سے ہے. جی جی, اس چیز کا علم تھا کہ ڈیفرنٹ طرح سے قرآن جو حافظ لوگ ہیں وہ تو مجھے بتا دینا, یہ پھر کس نے ترتیب سکھائی ہے ہمیں؟ صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کیسے گئی ہے؟ اچھا, یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ کس نے لکھ کے دیے تھے؟ دیٹس انٹرسٹنگ. جب تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا تھا نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے, اور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بتاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اس آیت کے بعد میں ہے اور اس آیت سے پہلے ہے. اور اس زمانے میں صورتوں کے سارے نام بھی نہیں تھے, لیکن ظاہری بات ہے ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہ یہ جو سورت فتح ہے, یہ بقرہ والی جو ہے, تو یہ اس میں تو وہ اندازے سے, تو اس میں اختلاف کیوں نہیں ہوا آج تک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورت بقرہ پوری پڑھ لی, پھر اس کے بعد سورت جو عمران ہے اور پھر سورت النساء ہے, اسی میں کتنے سپارے نکل آتے ہیں. تو وہ جو ترتیب تھی وہ کمپائل ساتھ ساتھ ہو رہی تھی, اس لیے یہ پریکٹیکلی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات سے پہلے یہ سارا کے سارا اکٹھا کیا جاتا، کیونکہ کیا پتا آخری وقت پہ بھی کوئی آیتیں نکل آتی، کوئی نزول ہو جاتا. لیکن صحابہ چونکہ تراویح بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھاتے تھے، تو وہ ترتیب جس ترتیب سے ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ان کو. تو لوگ صحابہ نے جو اس ٹائم پہ جو حافظ بنتے تھے ان کے لیے یہ چیلنجز تھے، لیکن وہ جو ٹکڑے تھے بعد میں وہ جو وہاں کے حفاظ ہوتے تھے وہ ان کو کمپائل کر لیتے تھے. آپ جو حافظ بنتے ہیں ان کو تو ایک ترتیب ملتی ہے، تب حفاظ کو یہ بھی چیلنج تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو انٹرسٹنگ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گڈ جاب، گڈ جاب، تھینک یو، ویل ڈن میم. اچھا، آپ کی آنٹی کہہ رہی ہیں دیکھا میں نے جو جواب دیا تھا وہی جواب دیا تھا. اچھا اچھا، یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. تو یہ سارے کلر ہیں، اس میں سے جو بھی اٹھاؤں گا تو پنک ہی بچنا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ یہاں سے ایرو جا رہی ہیں اور یہ ایرو یہاں سے جا رہی ہے. تو بیسیکلی تفسیر جو ہے وہ قرآن سے، پھر اس کے بعد آپ وسلم، اس کے بعد صحابہ، اور اس کے بعد تفسیر تبع تابع جو صحابہ نے جن کو دیکھا، اور پھر تفسیر اسکالرس کی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی جو تفسیر ہے، تفسیر آف دا قرآن بائی دا قرآن. یہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں بچا، 15 منٹ بھی نہیں رہے، تو اس کی صرف میں ہائی لائٹس آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں جن کے اوپر، اور اس کی ہم لوگ وہ مزید آپ لوگ جیسے میں بھی یہاں پہ ہوں تو آپ لوگ اس کو بعد میں روک کے دیکھ لیجئے گا ویڈیو میں. تو جیسے اب لیٹ سے کہ یہ تفسیر آف the prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to explain that the book of Allah which was read in the brief ambiguous terms, and he would explain in specific terms that which has been mentioned in the general terms, such as the verse establish prayer and give the zakah. اچھا اچھا ایسا کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں جو پہلے بھی بات کر رہا تھا یہ ساری میں تاکہ ایک ساتھ کمپائل ہو کے آپ لوگ کو ملے. تو یہ تفسیر صحابہ سے، اور اس کے بعد تابعین سے، اور اس کے بعد اچھا جو اسکالرس ہیں، یہ جو بکس ہیں نا، یہ آپ لوگ بے شک میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں یہ جو ٹاپ کے جو اسکالرس ہیں جنہوں نے یہ احادیث جمع کر کے یہ بڑی اتھینٹک جو بکس ہیں، بکس آف احادیث، ابن جریر جو ہے، اور اس میں جو یہ سارے نام ایسے ہیں کہ ان کی جو تفاسیر ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے لکھی گئی ہیں، اور وہ ہر ایک کے اندر ایک زبردست شیڈ ہے. تو یہ جو قرطبی ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، کچھ نام تو آپ لوگ کو پتہ ہے ابن کثیر وغیرہ کے، لیکن جو کچھ ایسے نام ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ جو کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں رائے سے، اور کس کی رائے لی جاتی ہے اور کس کی نہیں لی جاتی. 1400 سال بعد میں کوئی آ کے اپنی جو رائے دیتے ہیں تو انہی کے یہ والی چیزیں، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں نہیں اس کو فالو کرتے جو پروٹوکولز ہیں. تو یہ نہیں کہ اہل رائے کون ہے، سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اچھا یہ وہ بکس ہیں جو تفسیر کی انہی علماء نے یہ وہ تفسیر کی جو بکس ہیں، جامع البیان، تفسیر القرآن العظیم، معلم التنزیل، اور الدار. یہ ساری جو بکس آپ نے اگر آپ کو زیادہ شوق ہو تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو تعویل ہے، یہ
ایک علیحدہ وہ ایک سائنس ہے. اچھا میں یہاں تک یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے، لیکن آپ لوگوں کو میں ایک دوسری طرف بھی لے جاتا ہوں تاکہ ہمارے پاس جتنے منٹ باقی ہیں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم جب ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسنٹ میں مل جائے گا. اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا کوئکلی اب بھی کرنا پڑے گا. اچھا مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی بڑی زبردست چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ان میں بھی کچھ چیزیں آپ کو پہلی کی طرح ملیں گی. تفسیر القرآن بالقرآن، جو پہلا اصول ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی پڑھا جائے، سیکھا جائے. اچھا کیونکہ متکلم خود اپنے کلام کی بہترین وضاحت کر سکتا ہے. قرآن ظاہری بات ہے اس سے اچھی وہ کون بتا سکتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو حدیثوں سے تفسیر، جو قرآن کی تفسیر آئے گی وہ ہم لوگوں نے اوپر پڑھ لیا تھا. تو یہ اہل سنت الجماعت کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث اور غیر منسوخ سنتوں کی خلاف تفسیر کرنا، مطلب وہ جو پروٹوکول ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اس کی تبین ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کھول کے بیان کر دی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بما اراک اللہ کی روشنی میں قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ نساء کی آیت نمبر 105 ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ اس آیت میں کہ انسان کو مومن بننے کے لیے اللہ کے نبی کی جو فیصلے ہیں اس کے اوپر سر خم کرنا پڑتا ہے. احادیث میں ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں نے بات کیا احادیث، تو اس میں جو ضعیف اور موضوع جو احادیث ہیں اس کو ہم لوگ نہیں شامل کرتے ہیں. ہمیں صحیح احادیث کا پتہ ہوگا. تو یہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کے اقوال، کیونکہ جیسے بڑے بڑے علماء میوزک کو وہ آج تک وہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن عجیب عجیب باتیں لوگوں نے کر دی ہوئی ہیں. لنگوسٹکلی قرآن میں پڑھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے ہیں کہ میوزک حرام ہے، تو اس کو ایسے ہی جانے دیتے ہیں. جبکہ جو مفسر قرآن تھے انہوں نے قسم اٹھا کے کہا تھے کہ یہ جو لہو والی جو آیتیں ہیں کہ یہ تو میوزک کے بارے میں ہے. لیکن اب ہم وہ جو اصول ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم دھکے کھائیں گے. اہل زبان اور محاورے کی جو بات ہو رہی ہے یہ ہم لوگوں نے بات کر لی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن اور اس کا مطلب سیکھا تھا. اچھا تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر، تو جو قرآن کی تفسیر کا چوتھا ماخذ جو تابعین، اچھا سب کو پتہ ہے صحابی اور تابعی کس کو کہا جاتا ہے. تو صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ اپنے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا ان کو تابعی کہا جاتا ہے. ان کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا نا کہ اس میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو ایک تو سیکوینس بنے گا پوری 1400 سال تک کہ ہم سب سے بہترین لوگ جو میرے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں. تو اس کا ایک تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہری بات ہے کہ ہم 1400 سال تک بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو لٹرلی مطلب جو الفاظ سے بھی نظر آ رہا ہے، جو پہلی 3 جنریشنز ہیں ان کا مقام وہ زبردست ہے. اور وہ جو سند صحیح کے ساتھ جو منقول ہے، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ مکی شاگردوں کے اقوال. اب آپ اکثر تفاسیر میں یہ الفاظ آپ کو بہت ضروری دیکھنے ہیں. ایک آپ کو ابن عباس
جہاں عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ نے اوپر پڑھ ہی لیا ہے کہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ان کے جو شاگرد تھے یہ آپ کو لسٹ ضروری چاہیے جو میں نے مارک کی ہوئی ہے، یہ والی. تو آپ کو مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ، آپ کو پتہ ہے ابن سیرین کی تو وہ خوابوں کی جو بک ہے، یہ ان کی شاگرد تھے. تابعین صحابہ کرام کے جو بھی تلامذہ تھے اور انہیں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا تھا. یہ آپ خود بھی پڑھ لے سکتے ہیں، سلائیڈ آپ لوگ روک لیجئے گا اگر آپ کو وہ ہو. اچھا، عربی زبان کے معروف اصول و قواعد کے مطابق تفسیری، اس کے اوپر ہم لوگوں نے بات کر لی ہے تو اس کے اوپر میں ابھی زیادہ نہیں کروں گا. یہ آپ لوگ اگر آپ کو شوق ہوگا تو آپ پڑھ لیجئے گا. تو ہاں دیکھیں یہ انہوں نے 2 مثالیں دی، یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ مزہ آئے گا. بعض منکرین حدیث نے جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، اضرب بعصاک الحجر کے ترجمہ اپنی لاٹھی سے چٹان پہ ماروں کے بجائے اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ. اضربک بعصاک الحجر کیا، اور وہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ صرف ضرب کا مطلب مارنا ہے اور ضرب فی کا مطلب باہر نکلنا ہے. اب دیکھیں کتنا وہ انہوں نے زبردست. اسی طرح دوسری مثال ہے اس طرح ان اللہ لمع المحسنین کا ترجمہ ایک چلے میں وہ نہیں ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کی ہرٹ نہ ہو، تو کسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس نادان، انہوں نے کہا کہ صوفیہ کو چمکا دیا. تو چلو جی، تو انا کے جواب میں لا آتا ہے جیسے کہ ان الانسان لفی خسر. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ علم بلاغت کے سلسلے میں آپ کو. اچھا، تفسیر بالرائے اور اس کی 2 قسمیں، جو چھٹا اصول ہے کہ قرآن کے تدبر و تفکر سے کام لینے کے لیے رائے کا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، خود قرآن نے عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے. اس لیے مفسر قرآن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم میں غور و فکر سے کام لیتا ہے. اس نتیجے میں تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے. صحابہ کرام میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس. یہ آپ لوگ اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو آپ کو ابن عباس، عبداللہ بن عباس، ابن عباس، عبداللہ بن عباس، کیونکہ پھر جب ان کے اقوال آتے ہیں تو لوگوں کو پھر چڑ پڑتی ہے. یہ نہیں پتا کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما اور انہیں تفسیر و تعویل کے علم سے بہرور کر دے. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. یہ حدیث کے الفاظ، صحیح حدیث کی بتا رہا ہوں. یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین میں گہرا علم عطا فرما، اس سے قرآن کی تفسیر و تعویل کا فہم عطا فرما. اچھا، اب یہ جو رائے سے جو کرتی ہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کی رائے ہوگی، یہ میں آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم، کیونکہ آپ لوگ کا وقت ابھی مکمل ہو رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ مفسر کی غلطی ہیں، اور اصحاب کہف کے جیسے یہ بھی ہمیں منع کیا گیا کہ آج کل جو ٹائم خرچ ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف میں کتنے لوگ تھے اور یہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی کتنی وہ مطلب کشتی کی لمبائی چوڑائی. جو اصل مقصد ہے برے کاموں سے بچو اور جو سروائیو کیا تھا کشتی پہ، تو ہمیں ان چیزوں کو زیادہ ایمفسائز کرنا ہے، اس کو زیادہ دیکھنا ہے. بلاغت و سیاق و سباق، ایک ہی لفظ جو ہم لوگوں نے پہلے بھی بول دیا کہ وہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ جو الفاظ ہیں جیسے یہ والے، تو اس میں آپ کو دیکھیں یہ طاغوت ایک ایسا لفظ ہے، تھوڑے دن پہلے بھی بڑا چل رہا تھا کہ طاغوت پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ طاغوت کیا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ ہوں گی تو جب اس کو ان سارے سیاق و سباق کا سمجھ میں آئے گی، پھر اس کو ہاں یہ دیکھیں نزولی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا کہ مکی دور کب تھا، مدنی دور کب تھا. anyway میں یہاں تک، اس سے آگے ہم لوگ بات نہیں کرتے. ہم اس سے آگے میں آپ لوگوں سے
سیکھتا ہوں. جس نے مجھے سکھانا ہے، جس نے جانا ہے وہ مجھے. آپ لوگ یہ مجھے بتائیں، کیا آپ لوگ کو یہ بند کر لیتے ہیں؟ کدھر ہے بھائی؟ کیا آپ لوگ کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو منہ اٹھا کے ایسے ہی قرآن پڑھنا، مطلب ہمیں اگر ان کی تمہیدی چیزوں کا نہیں پتا تو ہم ایسے ہی بس پڑھ رہے ہیں یا اس